نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سوائے اللہ والوں کے. سامان 100 برس کے ہیں، پل کی خبر نہیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جب بھی درود شریف آپ پڑھیں بہت کھلے دل سے پڑھیں، اس میں بخل نہیں. پھر سے پڑھیے اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام. اور جمعہ کے دن تو بہت کثرت سے درود پڑھنے کو حکم ہے. پھر پڑھیے اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، معزز حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، خواتین و حضرات، یہ موت کا عنوان تقریباً 3 جمعہ سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن رکھنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ زیادہ نہیں رکھ پایا. موت اور حیات ایک بہت بڑا عنوان ہے. اور موت ایک بہت بڑی حقیقت ہے، بھلے لوگ اس سے غافل ہوں لیکن وہ بہت بڑی حقیقت ہے. موت بہت بڑا واعظ ہے. واعظ آپ نے بہت سنا ہے نا، موت سے بڑا واعظ کوئی نہیں. موت بہت بڑا واعظ ہے. یہ اور بات ہے اس پر گفتگو کم ہوتی ہے، لیکن واہ، اسی لیے فاروق اعظم کی مہر پر یہ الفاظ کندہ تھے، یعنی لکھے ہوئے تھے. ہر مہر پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے نا. مہر جو لگتی مہر، تو چونکہ امیر المومنین تھے سب جگہ آپ کے مراسلات جاتے تھے، بغیر مہر کے کوئی قبول ہی نہیں کرتا. تو آپ کی مہر پر یہ الفاظ کندہ تھے. سن لیجیے، کفا بالموت واعظا یا عمر. یاد ہو تو یاد کر لیجیے، اور یاد ہے تو سبق دوہرا لیجیے اپنا، اور اللہ سے عمل کی توفیق مانگ لیجیے، ہمارے لیے بھی اپنے لیے بھی. یہ الفاظ کندہ تھے، کفا بالموت واعظا یا عمر. عمر تمہیں اور کوئی واعظ ملے یا نہ ملے، موت کا واعظ بس ہے، مرنا ہے. دیکھا، اس کا مطلب ہے وہ ہر وقت تیار ہے موت کے لیے، جیسے ہم ہر وقت جینے کے لیے تیار ہیں اور فٹنس بھی اپنا پھر رہے ہیں جو ڈاکٹر نے دیا ہے. حالانکہ ڈاکٹر بیچارہ خود ہی مر جائے گا جس نے آپ کو فٹنس دیا ہے، وہ بھی نہیں بچے گا. اور آپ سے بتایا ہے کہ یہ موت تو ایسی ہے، اس سے موت بھی نہیں بچے گی. تب پھر غفلت کا کیا مطلب؟ کفا بالموت واعظا یا عمر. عمر تمہیں موت کی نصیحت کافی ہے. ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ کل من علیہا فان. خلق الموت والحیات، کلام پاک میں کئی جگہ موت حیات کا تذکرہ ہے، وہ پڑھتے ہیں آپ. تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان جو پیدا ہوئی ہے موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر جان جو پیدا ہوئی ہے موت کا مزہ چکھنا ہے. دنیا میں تو آپ زندگی کا مزہ چکھ رہے ہیں، تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک مزہ اور بھی ہے، وہ بھی تمہیں کو چکھنا ہے. جو پیدا ہوا ہے نا، جو مخلوق ہے، اس کو ایک مزہ اور چکھنا ہے، وہ موت ہے. تو کیا مزہ چکھنے میں وہ بالکل ختم ہو گیا؟ صرف مزہ چکھنے کی بات آ رہی، کلام پر ذائقہ کی بات آئی. دنیا کے کتنا ذائقہ چکھ چکے ہیں آپ، ختم ہوئے نہیں. لیکن موت کا مزہ چکھنا ہے، تو کیا مزہ چکھنے میں ختم ہو جائے گا کیا؟ کہاں بھائی، موت کا مزہ چکھنے میں دنیاوی زندگی کا خاتمہ ہوگا. موت کا مزہ چکھنے میں جو دنیا کی زندگی ہے اس کا خاتمہ.
بس رہ گیا آخرت کی بات. تو آخرت میں اب اسے پہنچ جانا ہے اور وہ اسے اب ایک دوسری زندگی ملے گی. موت جسے کہتے ہیں اس کا خاتمہ آپ کے قبر تک پہنچنے میں دنیاوی زندگی کا ہو گیا, لیکن آپ کی اس کی اخروی زندگی اب شروع ہوئی, وہ ختم نہیں ہوا ہے. آپ کو حیرت ہوگی, تو ختم نہیں ہوا. اس کو کفن پہناتے ہیں, اس کا جنازہ اٹھاتے ہیں, اس کو قبر میں ڈالتے ہیں. میں کہہ چکا کہ دنیاوی زندگی کا خاتمہ ہو گیا. یہ سب آپ دنیا کی بات کر رہے ہو, وہ ختم نہیں ہوا ہے. اور اگر وہ ختم ہوتا تو یہ کیوں کہتا کہ قدمونی قدمونی, ارے مجھے جلدی لے چلو قبر تک. اگر وہ بھلا آدمی ہے, اللہ والا ہے, پاکیزہ و ستھری اس کے روح اس کے اندر ہے, تو وہ کہتا مجھے جلدی لے کے چلو قبرستان. آپ دیکھا بھی کر رہے ہو, ان کو آ جانے دو, ان کو آ جانے, قدمونی قدمونی. یہ کون کہہ رہا ہے بابا؟ وہی کہہ رہا ہے. تو ختم ہو گیا تو کیسے کہے گا قدمونی بابا؟ اس لیے سے موت کا ظاہر کا چکر ہے. اور اگر جنازہ جو جس کی میت ہے وہ اچھی روح نہیں ہے, وہ بہت گھبراتا ہے. وہ کہتا اینا تصبونی اینا تصبونی, ارے مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے, جانا ہی نہیں چاہتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہی کہہ رہا ہے جس کو آپ نے سمجھا. موت بالکل خاتمے کا نام نہیں ہے, موت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا نام ہے. کیا یہ بات سن؟ اب دنیاوی زندگی سے آپ منتقل ہو گئے اخروی زندگی. سن رہے ہو آپ؟ علماء سے آپ نے واضح نہیں سنا, ادھر ادھر بس فاتحات سنی ہے, اور جہاں سمجھ میں آیا نہیں تو نعرے تکبیر بلند کر دیا کہ تم جانو اللہ جانے, اللہ کو کرو, اللہ کو کرو. بس یہی کیا ہے آپ نے. علماء سے سننا چاہیے تھا آپ کو. اسی لیے لوگ کہتے ہیں جھولا چھاپ ڈاکٹر سے دوا بھی نہیں لینی چاہیے. کوالیفائڈ ڈاکٹر سے کہتے ہو نا, تو وہاں تو آپ کوالیفائڈ ڈھونڈتے ہو, اور یہاں اس دنیا میں کوالیفائڈ نہیں ڈھونڈتے ہو. کیا آپ اپنے اچھے علماء کو ڈھونڈو, ان سے سنو, اب پھر آپ کو معلوم ہوگا. موت اب کیا ہو گئی؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا. ہم دنیاوی زندگی سے منتقل ہو گئے برزخی زندگی کی طرف. اسی لیے آپ بھی تو بولتے ہو لیکن سمجھتے نہیں ہو. بہت سی بات آپ بولتے ہو لیکن آپ سمجھتے نہیں. ارے آپ کہیں کیا ہوا؟ بولتا ہوں نہیں سمجھ, یس یوں نہیں سمجھتے آپ, بولتے ہو. جب کوئی مر جاتا ہے تو آپ کیا کہتے ہو؟ انتقال ہو گیا. یہ کہتے ہو کہ نہیں؟ انتقال ہونا مانے منتقل ہونا, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. یہ نہیں کہتے کہ تم ختم ہو گئے, نو, یہ نہیں کہتے ہو. کہتے ہو انتقال ہو گیا, فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا. انتقال مانے منتقل ہونا, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. اب دنیاوی زندگی سے نکل کے وہ برزخی زندگی میں گیا. ایک دنیا ہے, اس میں بھی انسان کو رہنا ہے, رہ رہا. ایک قبر ہے, وہاں بھی انسان کو رہنا ہے, اور وہاں بھی جینا ہے. وہ زندگی سمجھ میں آیا بھی رہنا ہے. اور اس کے بعد جب حشر ہوگا تو پھر یا جنت ہے یا جہنم ہے. 3 زندگی ہے. منتقل ہو گیا وہ, یہاں سے منتقل ہوگا, برزخی زندگی میں چلا گا. یہ قبر جسے آپ قبر کہتے ہیں, جہاں جا کے آپ مٹی دیتے ہیں, یہ دنیا کی انتہا ہے. دنیا ختم, انتہا میں ختم, لاسٹ ہے یہ دنیا کی انتہا ہے. اور یہی قبر آخرت کی ابتدا ہے, یہاں سے آخرت شروع ہوئی. آپ کو اس کی فکر ہے؟ دے تیری کی دیتے, سلام ہوا, اٹھ کے حساب بھاگتے ہیں. ان کو ڈر ہے کہ کوئی پکڑ نہ لے مسجد میں. اس دنیا کی بنیاد ہی لگتا ہے غفلت پر ہے. اگر بیداری پہ ہوتی تو کوئی چین کی سانس نہیں لیتا. آپ نے قبر میں رکھ دیا مردے کو, آپ واپس آئے. جب آپ واپس آتے ہیں تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ مرنے والا آپ کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. تو اگر خاتمہ ہو گیا ہوتا تو کیسے سنتا؟ کوئی مردہ بھی سنتا ہے. حدیث صحیح میں ہے جو بتا رہے ہیں ہم, برابر حدیث پڑھ. نظر آیا آپ کے اس پر؟ کچھ نہیں کہا, ہم تو بس ہمیں حوال سے مطلب نہیں, مال سے مطلب ہو گیا ہے. کیا کیا حالت ہم کو پیش آ رہی ہے, مال سے مطلب. اب حوال سے مطلب نہیں ہے, مال سے مطلب ہے. لاہور والا سب ڈرا ہے. وہ آپ کے جوتے کی آہٹ سنتا ہے. کتنی ہلکی ہوتی ہے آواز واپسی کی. تو معلوم برزخی زندگی میں وہ زندہ ہے. اس لیے وہ سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے. برزخی زندگی میں جیسے آپ 40 قدم آئے ویسے ہی منکر نکیر آ گئے. اس کو منکر نہ کہنا آپ, یہ منکر ہے, نکیر. کوئی پوچھ لے کہ کیا مطلب ہے منکر نکیر کا,
جو وہ پوچھنا چاہتے ہیں وہی جواب دو, ادھر ادھر کی بات مت کرو. اس لیے سب کا انکار کر دیتے ہیں, یہ نہیں جو میں پوچھتا ہوں بتاؤ. اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں, کوئی مردہ بھی اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے. حدیث پاک میں آیا وہ آنکھیں ملتا ہے, کوئی مردہ بھی آنکھ ملتا ہے. پھر اگر وہ نیک روح ہے اور نمازی ہے تو کہتا ہے فرشتوں سے دعونی اصلی, مجھے چھوڑو میں نماز پڑھوں. وہ نمازی ہے, خوش ہو جاتے ہیں فرشتے, ایسی نماز پڑھو, اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے. یہ کوئی مردہ بولتا ہے بابا, یہ دعونی اصلی حدیث پاک میں ہے. مجھے پتہ نہیں حدیث پڑھانے والے کیا پڑھا رہے ہیں اور کیا سنا رہے ہیں. قبر کو تو مٹی کے ڈھیر بتا رہے ہیں. اللہ قبر ڈھیر نہیں, یہ مٹی کے ڈھیر ہو چکے ہیں اور دنیا کو جو ہے ڈھیر اور اندھیر بنا رہے ہیں, اور آپ دیوانے ہو ان کے. وہی فیس بک, وہی یوٹیوب, سمجھتے ہیں بڑے قابل ہو گئے. تم کیا جانو. اٹھ کے بیٹھتا ہے مردہ, بٹھا دیتا ہے. تو بخاری مسلم میں تو ہے کہ قبر میں ایک ہی سوال ہوتا ہے, صرف حضور کے بارے میں پوچھا جائے, صرف ایک. اور دوسری سیاح کی کتابوں میں آیا ہے کہ 3 سوال ہوتا ہے. وہ پوچھتے ہیں ہمارا ربو کا, تو کیا مردے سے پوچھتے مردہ بولے گا برزخی زندگی زندہ ہے ہو جب تو پوچھ رہے ہیں, جب تو پوچھ رہے ہو. پوچھے ہمارا ربو کا, یہ بتا مجھے تیرا رب کیا ہے, کون ہے. دوسرا سوال وما دینو کا, اب یہ بتا کہ تیرا دین کیا ہے. دین کا سوال بھی ہوگا. تیسرا سوال ما کنت تقول فی ھذا الرجل, تم اس مرد کے لیے کیا کہتے تھے, یعنی نبی کے لیے. یہ اور دوسری کتابوں میں, اور بخاری و مسلم میں ایک ہے جس کا نام صرف حضور کے بارے میں. یہ نہیں کہتے کہ کیا کہتے ہو, یہ نہیں پوچھتے, یہ نہیں پوچھتے. خبر میں یہ نہیں پوچھتے کہ کیا کہتے ہو, کوئی ثابت نہیں کر سکتا. کیا کہتے تھے, بڑا بھائی کہتے تھے کہ چھوٹا بھائی کہتے. اب بتاؤ ما کنت تقول فی ھذا الرجل, محمد نام بھی نام دیا, پرچہ بھی آؤٹ ہے. آؤٹ اس لیے کر دیا گیا ہے, پیپر کا یہ علمی بحث ہے, بہت سنبھال کے سنیے, یہ داستان نہیں ہے, پرچہ آؤٹ ہے بالکل. کیا کہتے تھے وہ بتاؤ. تو اسی لیے میں کہتا ہوں جو قبر میں کہہ سکو پلیز وہی یہاں کہو, اور جو قبر میں نہ کہہ سکو یہاں مت کہو, اگر اپنا بھلا چاہتے ہو. تیسرے سوال پر ہی چھٹکارا ہے, اور بخاری مسلم کہتے بس ایک ہی سوال پہ چھٹکارا ہے. اگر آپ نے کہہ دیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا مطلب ہے کہ قبر میں حضور کی زیارت سب کو ہوتی ہے. یہاں آرزو کر کر کے تھک گئے کہ خوابی میں دیکھنے ہوتے, قبر میں سب کو بھی, سب کو زیارت ہوتی ہے. حضور کو تو قریب سے دکھا دیا جاتا ہے, یا تو حضور جہاں ہے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے, مگر زیارت سب کو ہوتی ہے. وہ جو عاشق ہے وہ تو مچل جاتا ہے, وہ تو جھوم کے کہتا ہے یہ تو اللہ کے رسول, اللہ کے محبوب ہے, بس فرشتے خوش ہو گئے. میرا تو کوئی نماز نہیں پوچھی گئی قبر میں, تہجد پڑھا تھا, اشراق پڑھا تھا, 5 وقت پڑھا تھا, روزہ نہیں پوچھا گیا, حج نہیں پوچھا گیا, جو عمرہ نہیں پوچھا گیا, جہاد بھی نہیں پوچھا, عمل نہیں پوچھا, عقیدہ پوچھا گیا. یہ تینوں عقیدہ ہے جس کا یہاں بیان نہیں ہوتا. نماز روزے کا بیان ہے. ہمیں عقیدہ نہیں تو نماز روزہ کیا ہے. تم سے سب سے پوچھتا ہوں, جب عقیدہ ہی نہیں ہے تو نماز روزہ کیا ہے بابا. تینوں سوال جو ہے عقیدے سے متعلق کیا ہے. قبر میں عقیدہ پوچھو, ہاں حشر میں پوچھی جائے گی نماز. یہ جہنم میں کیسے چلے آئے, تو کہیں گے لم نکن من المصلین, ہم نمازی نہیں تھے. وہاں پوچھا جائے, اب عمل پوچھا جائے. تو جو پہلے پوچھا جائے پہلے کیوں نہیں بیان کرتے ہو. معلوم ہوا کوئی کھوٹ تو ہے, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, کچھ کھوٹ تو ہے عقیدے میں, کہ اسے نماز روزے کی آڑ میں آپ چھپا رہے ہو. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری. حضور عقیدہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیت. اب اس کو دیکھو ایسے ایسے راگ الاپتے ہیں کیا. جیسے وہ جواب دے دیتا ہے وہ حضور کے بارے میں کہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 3 سوال جہاں ہے تو رب کے بارے میں کہہ دیا کہ ربی اللہ, میرا رب ایک اللہ ہے. مانو صرف اس پر چھٹکارا نہیں ہے, صرف وحدت پر, رسالت کے واسطے سے جو وحدت ہے وہ مانی جائے گی. وہ وحدت, وہ توحید ہی نہیں جو رسالت کے بغیر ہو. یہ قبر بتا رہی ہے آپ کی. کہہ تو دیا ربی اللہ ہے, میرا رب ایک اللہ ہے, چھٹکارا نہیں ہوا. ارے دین بھی بتا دیا کہ دین یہ اسلام, چھٹکارا نہیں ہوا. جب کہہ دیا وہ اللہ کے رسول فوراً معلوم ہوا چھٹکارا حضور کے نام سے ہوتا ہے. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی, جس کے جو آتے ہیں اس گل سے ملاقات کے بعد. عاشق جو ہے کہتے ہیں کہ یہاں روز آرزو کرتے رہے کہ حضور کو خوابی میں دیکھا, لیکن اب تو موت آ گئی ہے, اب آج حضور کو ضرور دیکھ لیں.
وہیں ملاقات ہوتی ہے، سب دیکھ لیتے ہیں، اپنے بھی دیکھتے غیب بھی، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اور جیسے کچھ لوگوں نے دنیا میں حضور کو نہیں پہنچانا، وہاں بھی نہیں پہنچانے، پکڑ لیے جائیں. آئی بس اس لیے کہا گیا آج حضور کے دامن رحمت میں آ جاؤ، انہیں کے نام سے چھٹکارا ہے. آج لے ان کی پناہ، مرنے کے بعد نہیں، آج. میں کل کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج بلکہ ابھی. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. سب دیکھیں گے حضور کو. خدا کرے ہر کسی کی سمجھ میں یہ دین آ جائے، اور سب اللہ والوں کے صدقے میں میرے جیسے گرے پڑے کو بھی دین سمجھ میں آ جائے. قبر میں پہنچتے ہی تینوں سوال جو ہے عقیدے کا ہے. سب مجھے یہ خیال رہتا ہے کہ تھوڑا سا واز بھی ہو جائے. اور اب کیا ٹائم ہوا میرے کو؟ ہاں 2:20 ہو گیا. اب میں شروع ہی کرتا ہوں تو 2:20 ہو جاتا ہے، 24 نہیں ہوتا ہے. لہٰذا میں اس کو جاری رکھوں گا. آج یہیں پر چھوڑیے، یہ بہت بڑا واز ہے، اس سے بڑا موت سے بڑا واز ہے. پھر اٹھاؤں گا انشاءاللہ، جہاں تک اللہ پاک نے چاہا ہے یہ کلام پڑھے گا. اسی پر اکتفا فرمائیے. واخر دعوانا الحمدللہ.